مقدر انہیں دھوکہ دیتا ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی قدرتوں کی چاہ ہی نہیں کرتے، اور تم تو مانگنے والوں میں سے ہو۔ تمہاری دعاؤں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہے، پورا ہونا ہے۔ ابھی تمہیں لگے گا کہ یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، مگر وقت کے ساتھ اللہ نے ہر زخم بھر دینا ہے۔ ابھی جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے، اللہ نے اسی سے تمہارے لیے ممکن کا راستہ بنا دینا ہے۔ تمہارے ایک دیدار کے لیے 7ویں سے پہلے آسمان پہ آنے والا اللہ تمہاری رضا تمہیں دینے سے انکاری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دکھ صرف امتحان ہے تمہارا، اس کے بعد آزمائش کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہے۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اس درد سے گزرنے کے بعد تمہارے لیے انتظار کرتا ہوا کون کا معجزہ ہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اسی کی جانب اٹھے رہیں، شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ کچھ تو اثر ہے تمہاری چاہ میں جو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ کوئی تو بات ہے تم میں جو اس نے تمہاری آواز سننے کے لیے وقت بنایا ہے۔ کوئی تو مصلحت ہے جو اللہ تمہارا دل بدلنے نہیں دے رہا۔ کوئی تو وجہ ہے جو اللہ تمہاری دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دے رہا۔ تمہاری اتنی کوششوں کے بعد بھی اگر قبولیت کا خیال نہیں مٹ سکا تو کوئی تو حکمت ہے جو اللہ نے تمہیں اب تک اسی دعا پہ اٹکا رکھا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے، پھر جس کے پورے ہونے کی امید تک نہیں ہوتی وہ کہانی بھی ایک کن سے مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دعائیں بھی تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں جنہیں تم نے کئی عرصے پہلے ناممکن سمجھ کر بھلا دیا ہوتا ہے۔ پھر تم ان چیزوں کو مانگتے ہوئے رکتے نہیں ہو، پھر تم سجدے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو۔ وہ جب قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے تو وہ تمہارے صبر کرنے کی طاقت بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ ان چیزوں کے ہونے میں وقتی رکاوٹ ڈال دیتا ہے تاکہ تم ان کے شر سے بچ سکو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ چیزیں اللہ پھر تمہیں کبھی واپس نہیں دیتا۔ بس پھر صبر کا حق ادا ہو جاتا ہے اور دیری ہی معجزوں میں بدل دی جاتی ہے۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ جب تمہارے حصے میں انتظار لکھتا ہے تو وہ تمہارے حصے میں اس انتظار کا کوئی نہ کوئی صلہ بھی لکھ دیتا ہے۔ دیری اللہ کا انکار نہیں، قبولیت کا اشارہ ہے۔ دعاؤں میں بڑی مشقت لگتی ہے اور اللہ کی جانب سے تاخیر اسی مشقت کی آزمائش ہوتی ہے۔ جسے جوڑنے کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہو اسے تم لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں توڑ سکتے۔ جب ہونے کے ذریعے عرش والا بھیجتا ہے تب فرش والوں کے ارادے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ عبادات ہار سکتی ہیں مگر طرف نہیں۔ صبر کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ تم منزلوں کے بادشاہ کو ساتھی بناؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیسے بے درد راستے فتح ہوتے ہیں۔ تم لکیریں بنانے والے پہ بھروسہ تو کرو، پھر دیکھو کیسے لمحوں میں مقدر بدلتے ہیں۔ جن کی دعاؤں کو اللہ اپنے کن کا حقدار بنا دیتا ہے ان کے دل بھی پھر انتظار کرنے سے نہیں تھکتے۔ اللہ بھیج دیتا ہے اپنی مدد نامعلوم ذریعوں سے۔ جب غم کے مارے سر سجدوں سے نہیں اٹھتے، کیسے محدود کر لی ہے تم نے اس کی قدرتیں۔ وہ کن کہہ دے تو یہ دو جہاں مل کر بھی اسے نہیں روک سکتے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تمہارا گمان ہی تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے۔ مایوس خیال رکھنے والوں کے لیے تم معجزے نہیں ہوتے۔ وہ بڑا رحیم ہے، اتنا رحیم کہ ایسی دیری تو لاتا ہی نہیں جس کے بعد تمہارے لیے قبولیت نہ ہو۔
پھر اختتام میں وہ تمہاری کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ پہ ہی رکھ دیتا ہے۔ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ زندگی کی یہ ٹھوکر بہت لازم تھی تمہیں اللہ کی روبرو کھڑا کرنے کے لیے۔ تمہاری چاہت سے دوری بہت ضروری تھی تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو وہ کن کا سلسلہ بناتا ہی کیوں؟ مقدر نہ بدلتا تو دعاؤں سے تمہیں ملواتا ہی کیوں؟ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں؟ کیونکہ تم جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، توکل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، توکل کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، توکل کرو جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، توکل کرو جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تو ان کہی دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ جیسے ایک دفعہ دوران وحی جب موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یا اللہ، اور میں اکثر اس کے ساتھ بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ سے سوال کیا کیونکہ اللہ کو موسیٰ کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو جواب پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ سے سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اسے یہ بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں، کیونکہ تم جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں۔ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں؟ کیونکہ جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ یاد رکھو، راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، تجھ سے آج بھی معجزوں کا گمان ہے مجھے، یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ تو قادر ہے کھوئی ہوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا
قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے۔ کوہ طور تک پہنچ نہیں میری، تو درد کے کسی سجدے میں آ مل مجھے۔ یہ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں، یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے۔ تو جانتا ہے بہت کمزور ہوں میں، اتنا نا آزما مجھے تیرے در پہ دستک دی ہے، اس یقین سے کہ تو خالی نہیں لوٹائے گا مجھے۔ بس کچھ دکھ ہیں گہرے بہت، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں ہے مجھے۔ تو قادر ہے کھوئی ہوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے۔ یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے، منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کرتے مجھے۔ یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے۔ دعاؤں کی شدتیں بڑھ جائیں تو جان لو کہ اب وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی کہیں آگے کا مرحلہ ہے، اور پھر اپنی طاقتوں کے اثر سے تمہیں بتاتا ہے کہ وہ جن دعاؤں کو دل کا حصہ بنا سکتا ہے انہیں مقدر کا حصہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر آزمائش کی گرہ کھول دی جاتی ہے اور دل تڑپنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے چھپائے ہوئے معجزوں تک آؤ۔ پھر جب تم ہار نہیں مانتے تب وہ آہستہ آہستہ تمہیں اپنے کون کی جانب کھینچ لیتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں ان ساری چاہتوں سے نواز کر لاجواب کر دیتا ہے جن کے ہونے کا تمہیں گمان تک نہ تھا۔ دراصل اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورے ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو انتظار سے آزماتا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی دعا کیوں تمہیں رات بھر ستاتی ہے؟ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی چاہ کیوں تمہیں سجدے پہ سجدہ کرواتی ہے؟ وہ دیری کے ذریعے تمہارے آخری صلے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تو بس کن کہنے کے لیے تمہیں ان تاریکیوں تک لاتا ہے، پھر اللہ حکم دیتا ہے اور غم کا طوفان تھم جاتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارے مقدر کے ہر صفحے سے لڑ جاتا ہے۔ توکل رکھو، تہجد کی توفیق وہ انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ پسند کر لیتا ہے۔ وہ مایوس واپس لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ تمہارا رات بھر یوں جائے نماز پہ بیٹھے رہنا بلا وجہ نہیں ہے۔ تمہارا اللہ کوئی بھی لمحہ بے مقصد نہیں لاتا ہے، اور جو اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں ان کی جھولی وہ کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ جب دعاؤں سے بھی تمہارا کام نہیں بن پاتا تب وہ تہجد سے کام بناتا ہے۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ نصیب کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پہ آتا ہے تو وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور دونوں جہاں حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے صبر کے بعد دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، بلکہ دعا کے بعد صبر کرتے ہیں، اور پھر صبر والوں کے لیے اللہ ان طریقوں سے معجزے بھیجتا ہے جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں رونے والوں کو اپنے نصیب پہ کبھی رونا نہیں پڑتا۔ صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو، اس کے سامنے گر گراتے ہو۔ اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے۔ جانتے ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ پھر وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ صبر کے آنسو ہی تو ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں، تمہاری طرف ہی تو ہے جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اللہ تم سے تبھی راضی ہوتا ہے جب تم اس کی قدرتوں سے مایوس نہیں ہوتے، جب تم نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تمہیں تھکاتا ہی تب ہے جب اس کے کام کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے
کہ دنیا کے کہے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو، کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں؟ طرب جب آمین کہتی ہے تب معجزوں کا خالق کن فرما دیتا ہے۔ دوران سجدہ طرب کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ سجدوں میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پہ سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور یاد رکھو، مقدر انہیں دھوکہ دیتا ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی قدرتوں نعمتوں کی چاہ ہی نہیں کرتے۔ تو پھر ڈگمگانے مت دو اپنے اس یقین کو، کیونکہ اسی یقین نے ہی تمہارے ہر گمان کو سچ کر دکھانا ہے۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تمہاری زبان سے لفظ نکلنے والے ہر لفظ نے حقیقت بن جانا ہے، جہاں اللہ نے کن فرمانا ہے اور معجزوں نے ہر حد سے گزر جانا ہے۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا ابھی، کہانی لکھنے والے اللہ نے اس اختتام سے ہی آغاز کا سلسلہ چلا دینا ہے۔ اور تم تو مانگنے والوں میں سے ہو، تمہاری دعاؤں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہے، پورا ہونا ہے۔ دعاؤں کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار؟ اللہ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے، ٹوٹا ہوا دل جب اللہ سے اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہے، تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ اور معجزے تو بھی انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں۔ دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب
تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے، وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں ناممکن ذریعوں سے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا، اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ وہ اس لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ طرب جب آمین کہتی ہے تب معجزوں کا خالق کن فرما دیتا ہے۔ دوران سجدہ طرب کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ سجدوں میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پہ سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کے وسیلے بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو اس جگہ سے گزر کر ہی تمہیں وہاں تک لایا جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔ صلہ بنانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، توکل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، توکل کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، توکل کرو جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، توکل کرو جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کر گزرتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ تمہارے مقدر میں تھا بھی یا نہیں۔ تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی قدرتوں سے مایوس ہو جاتے ہو؟ اللہ تمہاری دعاؤں کے لیے دنیا سے رائے نہیں لیتا۔ جب تمہارے اللہ کو دنیا سے فرق نہیں پڑتا تو پھر تمہیں کیوں پڑتا ہے؟ جب تمہارے اللہ کو تمہاری دعاؤں پہ اتنا یقین ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ یہاں اللہ خود تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا میری رضا تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو پھر اس سے بڑی قبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ معجزے کرنے والے سے بہتر تمہیں معجزوں کا یقین اور کون دلا سکتا ہے؟ جیسے تمہارے اللہ کو بس تمہاری دعاؤں سے غرض ہے، ویسے ہی تمہیں بھی بس اللہ کی رضا سے غرض ہونی چاہیے۔ لوگ پھر جو بھی کہیں، جیسے اللہ تمہارے مانگنے پہ شک نہیں کرتا ویسے ہی تمہیں بھی
اس کی عطاؤں پہ شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نصیب تو کیا دونوں جہاں کی طاقتیں بھی مل کر نہیں ہرا سکتی۔ تمہارے اللہ کا ایک کن کے سامنے یہ دنیا اور یہ ہاتھوں کی لکیریں سب بیکار ہے۔ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ جب تمہیں اور سب کو دینے والا تمہارے ساتھ ہے تو پھر لوگوں کے آگے جھولی کیوں پھیلاتے ہو؟ مانگو اس سے، وہ دے گا، یہی اس کا کام ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، دینا اس کا کام ہے، کیونکہ اس کا کام عطا کرنا ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے۔ تم مانگنے میں کنجوسی نہ کرنا، کیونکہ وہ جب دیتا ہے تو جھولی بھر کے دیتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ تیرے اوپر ہر وقت رہتا ہے۔ تو ہی گم ہو جاتا ہے، تو ہی بھٹک جاتا ہے، تو ہی دنیا کی عیاشیوں میں مست ہو جاتا ہے، تو ہی بھول جاتا ہے اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ نہیں بھولتا، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور جانتے ہو وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے، اتنا بھی دور نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ یہی دعا ہی تو ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے مخاطب کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے۔ دیکھنا تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پا لو گے جو تمہارا نہیں۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رہے ہر روز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہوگا۔ کیا پتہ اگلے پل ہی اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو، کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ اور تم یہ بھی یاد رکھنا، اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ حضرت ہاجرہ کو زمزم کے چشمے تک لایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو۔ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ چشمے تک لاتا ہے۔ پیاس نہ لگے گی تو چشمہ بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو پیاس کا لگنا ضروری ہے، درد کا ہونا ضروری ہے۔ درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوں گی تو خوشی کا مزہ کیسے لوگے؟ رحمتوں کا مزہ کیسے لوگے؟ اللہ کی رحمتوں کا۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری ہی بہتری ہو۔
کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ صبر کرو، دعا کرو، توکل کرو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ تمہاری دعاؤں کے وسیلوں سے ہی تم معجزوں تک جاؤ گے، اور وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا، وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم، اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا، اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ توکل کرتا ہوں تیری قدرت پر، مجھے تجھ سے بہترین کا گمان ہے۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے۔ ناممکن تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں، تیرے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ تیری مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، ہر چیز پر تیرا اختیار ہے۔ مایوس نہیں ہوں تجھ سے یا اللہ، تجھ پر مجھے پورا اعتبار ہے۔ جانتا ہوں سب کچھ فانی ہے، ہمیشہ کا تو بس تیرا ساتھ ہے، اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم نے اپنی طرف کس طوفان کو للکار رکھا ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں، اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ یہ جو تکلیف اور غم کے جتنے بھی لمحات ہیں اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ اللہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ جبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ دعائیں پوری ہوں یا نہ ہوں، خالق سے رابطہ نہیں توڑتے۔ سوچو روز محشر اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہے میرے اس بندے کو مجھ سے عشق تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے منایا کرتا تھا، میں دیتا تھا تو شکر کرتا تھا، اور جب نہیں دیتا تھا تب بھی میری رضا میں راضی رہتا تھا۔ یہ مجھ سے راضی ہو گیا اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ معجزوں کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نصیب اس کے کن سے نہیں لڑ سکتے۔ جہاں وسوسے ختم ہوتے ہیں وہاں سے یقین کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں پر اللہ اپنے کن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی دعائیں ہیں جو اب تک تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، وہ دعائیں جنہیں ناممکن کے بعد بھی تم اپنی زبان سے روک نہیں پاتے، مگر دعائیں وقت لیتی ہیں، قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں، پھر یہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتی ہیں کہ تم خود بھی سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ ان کا اختتام بھی یقین پہ ہی کرتا ہے، پھر یہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر دیتی ہیں جو کن پہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ وہ دعائیں جو دوران نماز آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگتی ہیں، خاموش دعاؤں کے لیے ہی تم معجزے ہوتے ہیں۔ وہ دعائیں جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتائی جاتی، وہ دعائیں جنہیں ناممکن کے بعد بھی
تم اپنی زبان سے روک نہیں پاتے، مگر دعائیں وقت لیتی ہیں، قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ مت ڈرو، وہ بڑی حکمت والا ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری قسمت ہے۔ جہاں تمہاری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع اللہ کی ذہانت ہے۔ وہ مالک کن ہے، اسے دل مطمئن کرنے میں خوب مہارت ہے۔ توکل رکھو، سسکیوں سے سجدوں تک اس نے سنبھال رکھی ہر امانت ہے۔ اس سخت آزمائش کے بعد تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جسے تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ وہ جان بوجھ کر غم نہیں لاتا، ہر دیری میں اس کی پوشیدہ مصلحت ہے۔ وہ حکم دے اور ناممکن ممکن ہو جائے، ایسی اس کی قدرت ہے۔ وہ سننے والا ہے، اس کے ہاں آنسو سب سے افضل عبادت ہے۔ وہ تو مانگے بنا ہی عطا کر دیتا ہے، وہ تو مانگے بنا ہی عطا کر دیتا ہے، اتنی بے غرض اس کی الفت ہے۔ اس سخت آزمائش کے بعد تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت ہے۔ توکل رکھو، سسکیوں سے سجدوں تک اس نے سنبھال رکھی ہر امانت ہے۔ مت ڈرو، وہ بڑی حکمت والا ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری قسمت ہے۔ وہ جان بوجھ کر غم نہیں لاتا، ہر دیری میں اس کی پوشیدہ مصلحت ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یقین کرتے ہو۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب معاملات اس کے کن پہ آ رکتے ہیں، تب دنیا کی رائے معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعے تمہارے لیے بناتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تمہیں بے بسی جانو جانب سے گھیر لیتی ہے، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ فوراً نہ ملنے پہ بے یقین کیوں ہو جاتے ہو؟ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اکیلا تمہارا اللہ کر سکتا ہے۔ تمہاری ہمتوں کو بھلے زوال ہے لیکن اس کی قدرتوں کو بالکل نہیں۔ کوئی تو وجہ ہے جو تمہاری زبان پہ وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی بس تمہاری حفاظت کے لیے بڑھائی ہے۔ تمہاری من پسند چیز اللہ نے بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ دیری کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تمہاری چاہ سے انکاری ہے۔ مت ہو مایوس، تمہارے اللہ کو ہر شے تک رسائی ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کہانی ختم نہیں کی اللہ نے بھی، ابھی تو تمہارا یہ سفر ابتدائی ہے۔ وہ وقت اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ اسے تمہاری آواز سب سے پیاری ہے۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے۔ رہے گا نہ کچھ بھی ناممکن، بس اللہ کے ایک کن کی دیری ہے۔ تم تو لاڈلے ہو اس کے، اور لاڈلے کی فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ دو جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہیں مل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں ہی تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فرض نمازوں سے نہ مل سکا، تہجد سے اس کا ملنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا، تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ توفیق تہجد ہی اشارہ ہے کہ مانگا ہوا اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ تہجد کو بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ وہ اپنے پیار کی مرہم رکھے گا۔ اپنی دعاؤں کو لے کر کیوں اتنا پریشان ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب تمہیں بن مانگے عطا کر دیا گیا تھا، جب تمہارے سوچنے سے پہلے ہی کن فرما دیا گیا تھا؟ تو پھر اب جب تم مانگ رہے ہو، اللہ سے مدد کا گمان رکھے ہوئے ہو،
تو یقین بھی رکھو کہ اللہ اس بار بھی تمہیں تمہاری مراد کے ساتھ ہی واپس لوٹائے گا۔ اس بار بھی تم اس کے معجزوں کو بہت قریب سے دیکھو گے۔ یاد رکھو تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اڑان کے لیے پروں کو کھولتے ہوئے؟ کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں، کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں، پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگے بادلوں میں، پھر وہ رقص کرتے ہیں اس کے کن کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ تو جو انہیں اڑان کا سلیقہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے، وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھو لو گے تم، وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤ گے، وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤ گے۔ قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا، تم اس رب کے کن سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اور یاد رکھنا معجزے صرف نبیوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کہانی کے اختتام تک یقین رکھتے ہیں کہ اللہ مقدر بدل دے گا، معجزے عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ ذرا سی دیری پہ تم نے جن ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا چھوڑ دیا ہے، اگر ان ہاتھوں کے اٹھنے کا مان دیکھ کر ہی اللہ کن کہنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو بھی سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کی معجزے کرتا ہے۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی باتیں ہیں، اس لیے وہ دعا میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے، ٹوٹا ہوا دل جب اللہ سے اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہے، تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ اور معجزے تو بھی انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں۔ دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اڑان کے لیے پروں کو کھولتے ہوئے؟ کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں، کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں، پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگے بادلوں میں، پھر وہ رقص کرتے ہیں اس کے کن کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ تو جو انہیں اڑان کا سلیقہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے، وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھو لو گے تم، وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤ گے، وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤ گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں اپنے کن سے اور نصیب کو ہرا جاؤ گے تم، وہ وہاں سے مدد بھیجے گا کہ اس کی قدرتیں دیکھتے ہی رہ جاؤ گے تم، وہ اپنی محبت سے تمہیں یوں بھر دے گا کہ سکون پا جاؤ گے تم۔ تمہارا اللہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ ناممکن بھی پار کر جاؤ گے تم۔
دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اب کیوں مایوس ہو گئے ہو تم؟ آزمائش ختم ہونے والی ہے، اب کیوں تھک گئے ہو تم؟ دیکھنا وہی دیری صلہ لائے گی جسے ابھی سزا سمجھ رہے ہو تم۔ اللہ نے سنبھال لینا ہے تمہیں، کیوں گھبرا رہے ہو تم؟ وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا تمہیں، کیوں خوف سے کپ کپا رہے ہو تم؟ اللہ نے سنبھال لینا ہے تمہیں، کیوں گھبرا رہے ہو تم؟ جب یہ کہنے والا تمہارا اللہ ہے کہ تم مانگو مجھ سے میں دوں گا، پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ دعاؤں سے مقدر نہیں بدل سکتے ہیں؟ جب تم سجدوں کی فراوانی بڑھاتے ہو تب تمہارے لیے اللہ کی مدد کے وسیلے خود بخود نکلتے چلے جاتے ہیں۔ بس تڑپتی ہوئی ایک پکار اسے لگانے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر معجزے قطار در قطار ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، اور پھر وہ خیالات جو باعث غم ہوتے ہیں تمہارے ذہن سے بھلا دیے جاتے ہیں۔ جب تم سجدوں کی فراوانی بڑھاتے ہو تب تمہارے لیے اللہ کی مدد کے وسیلے خود بخود نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تم بھول نہ جاؤ اسے، اس لیے تمہاری من پسند چیز سے فاصلے بڑھا کر اللہ سے فاصلے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ انتظار بس آزمائش کے وقت تک ہوتا ہے، پھر کھوئے ہوئے سبھی جان سے پیارے واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تاعمر تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا، وقت کے ساتھ سارے زخم مٹا دیے جاتے ہیں۔ بے بسی سے جب ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے جاتے ہیں تب خالی دامن کن سے بھر دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کی چاہتوں پہ گیلا نہیں کرتے ان پر ان کی اپنی چاہ کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تعبیروں کے فیصلے اللہ کو سونپ دو، پھر دیکھو ناممکن خواب کیسے حقیقت بنا دیے جاتے ہیں۔ بے بسی سے جب ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے جاتے ہیں تب خالی دامن کن سے بھر دیے جاتے ہیں۔ جب ممکن کا کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ہونا ابھی باقی ہے، ورنہ اللہ تمہارا یہ دل اب تک مور چکا ہوتا۔ کوئی تو اجر ہے جو ملنا اب بھی باقی ہے، ورنہ اللہ تمہارا یہ قصہ اب تک مکمل کر چکا ہوتا۔ اگر اللہ نے تم تک اپنی مدد نہ بھیجنی ہوتی تو یہ طوفان تمہیں اب تک کچل چکا ہوتا۔ اگر اس نے تمہارا مقدر نہ بدلنا ہوتا تو وہ تمہیں اس آزمائش سے اب تک نکال چکا ہوتا۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق سے اب تک محروم کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے تمہاری کہانی یہی ختم کرنی ہوتی تو وہ تمہیں اب تک غم سے رہا کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ اگر اس نے تمہاری کہانی یہی ختم کرنی ہوتی تو وہ تمہیں اب تک غم سے رہا کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے تمہیں تمہاری چاہ نہ دینی ہوتی، تمہارا پیار نہ دینا ہوتا تو اب تک تمہیں صبر دے چکا ہوتا۔ اگر اللہ کا انکار ہوتا تو تمہارے دل سے بھی دعا کا خیال اب تک مٹ چکا ہوتا۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں منایا کرو، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں قبولیت کا، لیکن دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لیے جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جتنی محبت اللہ کو تم سے ہے اتنی محبت تو تم سے تمہاری ماں بھی نہیں کر سکتی۔ وہ نواز دے گا تمہیں اپنے کن سے اور نصیب کو ہرا جاؤ گے تم۔ وہ وہاں سے مدد بھیجے گا کہ اس کی قدرتیں دیکھتے ہی رہ جاؤ گے تم۔ وہ اپنی محبت سے تمہیں یوں بھر دے گا
کہ سکون پا جاؤ گے تمہارا اللہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ ناممکن بھی پار کر جاؤ گے دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اب کیوں مایوس ہو گئے ہو آزمائش ختم ہونے والی ہے، اب کیوں تھک گئے ہو دیکھنا وہی دیری صلہ لائے گی جسے ابھی سزا سمجھ رہے ہو اللہ نے سنبھال لینا ہے تمہیں، کیوں گھبرا رہے ہو وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا تمہیں، کیوں خوف سے کپ کپا رہے ہو اللہ نے سنبھال لینا ہے تمہیں، کیوں گھبرا رہے ہو جب دعاؤں سے بھی تمہارا کام نہیں بن پاتا تب وہ تہجد سے کام بناتا ہے، جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ نصیب کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پہ آتا ہے تو وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور دونوں جہاں حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے صبر کے بعد دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، بلکہ دعا کے بعد صبر کرتے ہیں، اور پھر صبر والوں کے لیے اللہ ان طریقوں سے معجزے بھیجتا ہے جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں رونے والوں کو اپنے نصیب پہ کبھی رونا نہیں پڑتا۔ صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو، اس کے سامنے گر گراتے ہو۔ اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے۔ جانتے ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ پھر وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ صبر کے آنسو ہی تو ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں، تمہاری طرف ہی تو ہے جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں تمہاری چاہ نہ دینی ہوتی تو وہ اب تک تمہیں صبر دے چکا ہوتا۔ اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے تمہاری کہانی یہی ختم کرنی ہوتی تو وہ تمہیں اب تک غم سے رہا کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ اگر اللہ کا انکار ہوتا تو تمہارے دل سے بھی دعا کا خیال اب تک مٹ چکا ہوتا۔ جتنی محبت اللہ کو تم سے ہے اتنی محبت تم سے تمہاری ماں بھی نہیں کر سکتی۔ کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں قبولیت میں، لیکن دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لیے، جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا، تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہاری وہ لمحوں کی گمی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی؟ یہ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ نصیب کی یہ چالیں تمہاری دعاؤں سے کبھی نہیں جیت سکتی۔ جہاں سے معجزے آنے ہیں تمہارے لیے، وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی۔ کتنی بہتریاں ہیں اس دیری میں، یہ ابھی تمہاری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانی کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی۔ اللہ سے باتیں کرنے والوں کی بات نصیب سے کبھی بگڑی نہیں رہ سکتی۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں، یہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ اپنے منصوبوں کے ٹوٹ جانے پر تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے حیران کن منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جو ملتا نہیں اور پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں، یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں۔
کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ ناواقف ہے تم سے؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری پکار نہیں سنتا؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری محبت کو تم سے ملائے گا نہیں؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں پوری نہیں کرے گا؟ اس نے تو تمہارے سبھی آنسوؤں کے حساب کر رکھے ہیں۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے، اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے اجر سنبھال رکھے ہیں۔ وہ جو ملتا نہیں اور پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں، یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تمہارے لیے، تو اللہ نے کن کے سلے سوچ رکھے ہیں۔ تمہیں ابھی خبر ہی نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے کیسے قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ تمہیں تو ابھی خبر ہی نہیں کہ اللہ تمہاری آسانی کے لیے کیسے کیسے راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے کتنے معجزے ہیں۔ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو، اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو، اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ جس زخم پر خفا ہو تم، وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی بازی جیت میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے؟ جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو، اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو، وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے ناممکن سمجھ رہے ہو، وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو، وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ تمہیں تو ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے کتنے معجزے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو اللہ نے کن کے سلے سوچ رکھے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اڑان کے لیے پروں کو کھولتے ہوئے؟ کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں، کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں، پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگے بادلوں میں، پھر وہ رقص کرتے ہیں اس کے کن کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ تو جو انہیں اڑان کا سلیقہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے، وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھو لو گے تم، وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤ گے، وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤ گے۔ قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا، تم اس رب کے کن سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اور یاد رکھنا، معجزے صرف نبیوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کہانی کے اختتام تک یقین رکھتے ہیں کہ اللہ مقدر بدل دے گا، معجزے عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ ذرا سی دیری پہ تم نے جن ہاتھوں کو
دعا کے لیے اٹھانا چھوڑ دیا ہے؟ اگر ان ہاتھوں کے اٹھنے کا مان دے کر ہی اللہ کن کہنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو بھی سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کی معجزے کرتا ہے۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی بازی جیت میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے؟ جس زخم پہ خفا ہو تم اللہ سے وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے؟ جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے ناممکن سمجھ رہے ہو وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے؟ سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کون تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے، تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگاتا ہے۔ تمہیں اپنے کون تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے، رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ دعائیں اللہ نے تمہیں کون سے نوازنے کے لیے بنائی، کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب سے بھی معتبر بنائی۔ جو نصیب میں نہیں، دعائیں ان لا حاصل چیزوں کے لیے بنائی گئی، اس لیے تب بھی مانگو جب ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہ آئے۔ نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے۔ دعائیں تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں برے کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جس کے اختیار میں ہے ارض و سما، اس کے معجزوں سے پھر نا امید ہونا کیسا۔ اللہ کو سونپ دیا ہے جب سب تو پھر نصیب کا ڈر کیسا۔ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے، تو پھر تہجد کے سجدے کے بعد بھی دعاؤں کی قبول نہ ہونے کا یہ گمان کیسا۔ اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے، ناممکن وہ بات تمہارے لیے ہوگی۔ وہ تمہیں منانے کی توفیق دے رہا ہے، اگر تو اس نے تمہاری ماننی ہوگی۔ وہ خود کہہ رہا ہے تم سے کہ میری مدد قریب ہے۔ آزمائش میں ڈالنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر تو کر رکھی ہوگی۔ دعا کی ترکیب دینے والے نے قبولیت کی ترکیبیں بھی تو سوچ رکھی ہوں گی۔ دل میں چاہ محبت ڈالنے والے رب نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی۔ منا لو اسے، ابھی وقت ہے، اس نے کہانی ختم نہیں کی ابھی۔ مت ہو پریشان، اس نے تمہیں کن کا معجزہ دکھانا ہے ابھی۔ وہ دعائیں اس لیے نہیں بدل رہا کیونکہ اس نے انہیں پورا کرنا ہے ابھی۔
وہ اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں مزید سننا چاہ رہا ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے اس چیز کا تمہیں ملنا بہتر نہ ہوا ہو، ابھی سن لی گئی ہیں دعائیں، قبولیت کا وقت نہیں آیا ابھی۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کو ہی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو۔ دل نہیں بدلا کیونکہ اللہ نے تمہارا مقدر بدلنا ہے۔ ابھی تاخیر ضرور کی ہے اللہ نے، پر اس نے انکار نہیں کیا۔ ابھی مایوس کیوں ہو، اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے۔ ابھی طرف جب آمین کہتی ہے تب معجزوں کا خالق کن فرما دیتا ہے۔ دوران سجدہ طرف کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ سجدوں میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پہ سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کے وسیلے بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو اس جگہ سے گزر کر ہی تمہیں وہاں تک لایا جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔ صلہ بنانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، توکل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، توکل کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، توکل کرو جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، توکل کرو جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کر گزرتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ تمہارے مقدر میں تھا بھی یا نہیں، تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو؟